اچھا سر، یہ فلسفے میں اور خاص طور جو سیکولر فلسفہ نا، اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ جو ذرائع علم پہ جب بات ہوتی ہے تو وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو خالص فلسفی ہوگا نا وہ صرف عقل کو سورس آف نالج مانے گا، ذریعہ علم مانے گا، حقیقت تک پہنچنے کا واحد سورس اس کو مانتے ہیں۔ تو کیا قرآن میں اس مفہوم میں بھی کہیں استعمال ہوا ہے؟ کہ حقیقت تک پہنچنے کا واحد ذریعہ عقل ہے، وہ یہ جملہ آپ کہہ رہے یہ, ہیں یہ, قرآن یہ میں آیا ہے؟ یعنی نہیں نہیں، یعنی سیکولر فلسفے میں یا خالص فلسفے میں یہ سمجھا جاتا، یعنی وہ ہم یہ کہا یہ جاتا ہے نا کہ جو خالص فلسفی ہوگا یعنی متکلم یا مذہبی نہیں، وہ چونکہ الہام اور وحی کو بھی نہیں مانتا کہ اس سے میں کسی سوال کا جواب مجھے ملے گا یا کوئی اور چیز نہیں، تو وہ یہ صرف مانتا ہے کہ میرے پاس عقل ہی ایک ذریعہ ہے جس سے میں سوالوں کا جواب لیتا ہوں۔ تو اس مفہوم میں کیا قرآن نے استعمال کیا ہے کہ یہ علم کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو آپ کو صحیح نتیجے تک یا صحیح حقیقت تک پہنچائے، بطور ذریعہ علم نہیں، فلسفیانہ قرآن میں مفہوم یہ میں؟ لفظ پتہ نہیں، میں نے کہا نا کہ یہ تو اب پورا استقرا کرنا پڑے گا ایسی ساری آیتوں کا کہ کہاں پر کس معنی میں آ گیا ہے، لیکن اتنے عموم کے ساتھ یہ دعویٰ نہ کبھی مذہب والوں نے کیا ہے اور نہ ہی قرآن کا یہ کوئی ایسا مقدمہ ہے کہ انسان سارے حقائق کا ادراک صرف عقل سے کر لے گا، ہم یہ نہیں کہتے۔ دیکھیں، ہم ان معنوں میں صرف یہ کہتے ہیں کہ نبی جن حقائق کی خبر دے کر ہمارے لیے سچ بنا رہے ہیں، انہیں ہمارے لیے حقیقت بتا رہے ہیں، نبی کی تصدیق عقل پر موقوف ہے، دلیل صحیح۔ عقلی پر موقوف ہے۔ تو اسی لیے دیکھیں ہمارے ہاں، اس کو میں ایک اور طرح واضح کرتا ہوں، ہمارے ہاں یہ بحث ہوئی کہ ذرائع علم کیا ہے۔ جی بعض نے کہا ذرائع علم اگر ہم براڈلی سارا تجزیہ وغیرہ کر کے آخر میں بوائل ڈاؤن کریں تو تین میں بوائل ڈاؤن ہوتے ہیں۔ امام ماتوریدی کی کتاب آپ کھول لیں، کب وہ انسان فوت ہوتے ہیں؟ 333 ہجری میں، ٹھیک ہے؟ وہ یہیں سے بحث شروع کرتے ہیں۔ اچھا، یہ امام ماتوریدی پہلے نہیں ہے ہمارے پاس، انفارچونیٹلی بہت سارے معتزلی جو ہے نا ان کی کتابیں نہیں پہنچی، یہ ویسے پیچھے سے چلی آ رہی تھی۔ آپ دیکھیں 30ویں صدی ہجری میں ایک بندہ بیٹھ کے ماہیت العقل پر کتاب لکھ رہا ہے، تو جی یہ پیسے پیچھے سے آ رہی تھی۔ اب امام ماتوریدی کی کتاب ہمارے پاس میسر ہے، وہ بڑے سمپلی وہ کہتے ہیں تین ہے جی، یا وہ آپ کا یعنی حسی مشاہدے سے علم حاصل ہوتا ہے انسان کو، یا انسان کو عقلی استدلال سے علم حاصل ہوتا ہے، اور یا خبر سے حاصل ہوتا ہے، خبر صادق سے علم حاصل خبر ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایک سچا انسان مجھے یہ بتا دے کہ امریکہ نامی ایک شہر ہے، یا اس نے کل کسی کو قتل کرتے دیکھا اور وہ سارے قرائن بھی اس کے ساتھ جمع ہو جائیں، تو ہم ایک شخص کو سزا دے دیتے ہیں، ہم اس کے کردار کو دیکھنے کے بعد مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہاں واقعی ایسا ہوا، اگر کہ ہم نے نہیں دیکھا۔ لاجیکل پازیٹیوسٹ پر جو سب سے بڑی ایک بہت تنقید ہوتی تھی نا، وہ یہی ہوتی تھی کہ تمہارے اصول کے مطابق عدالتیں بند کر دینی چاہیے، کیونکہ تم تو کہتے ہو علم صرف حصے آتا ہے، اب یہ جو ماضی کے جو واقعات ہوئے ہوتے ہیں ان کا کیا کریں، یہ تو اصول شہادت کے اوپر طے ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو علم ہی نہیں رہا پھر۔ ہوں بارہ، تو تیسری چیز خبر صادق ہوتی ہے۔ مزید جب لوگوں نے غور کیا تو انہوں نے کہا کہ سچا انسان کی بات مانی جانی چاہیے، یہ استدلال ہے۔ سچے شخص کی بات کا اعتبار ہوگا ممکنات کے دائرے میں، کہ اگر وہ کوئی ایسی بات بتا دے جو ممکن ہے، ہو سکتی ہے، اور وہ ہمیں خبر دے دے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص آ کے ہمیں یہ خبر دے کہ کوکاف وہ گیا تھا کوئی اگر علاقہ ہے، واقعی کوئی علاقہ ہے، اور وہ کہے میں نے ایک طوطا دیکھا وہاں نیلے رنگ کا، تو ہم کہیں گے کہ نیلے رنگ کا طوطا ہو سکتا ہے؟ ہم کہیں گے ہاں ہو سکتا ہے، کوئی بحال نہیں ہے۔ کوئی کوکاف نام کی کوئی جگہ ہے، اگر واقعی موجود ہو ہم کہیں گے ہاں ہے، ہم کہیں گے یہ بندہ وہاں گیا تھا، ہاں ہم وہاں گیا تھا، کرائن موجود ہے، کوئی ایویڈنس مل جائے مجھے، اور پھر میں کہوں یہ بندہ چھوڑو بھی نہیں ہے، گپ بھی نہیں لگاتا، ایماندار آدمی ہے۔ اب طوطے کی مثال میں آپ کو لگے گا اس سے میرا کیا لینا دینا، ہو سکتا ہے میں نیوٹرل ہو جاؤں، لیکن بات سمجھانے کی یہ ہے کہ اگر وہ ممکنات کے دائرے میں مجھے کوئی خبر دے دے تو میں کہوں گا کہ ہاں ہوا ہوگا، ایسے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے بالکل۔ کہ اگر وہ مجھ سے متعلق کوئی خبر دینا شروع کر دے کہ زاہد صاحب ایک دن آئے گا تم مر جاؤ گے، تم اٹھا لیے جاؤ گے، اب میں غور کروں گا کہ یہ شخص جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کو یہ خبر خدا کی طرف سے مل گئی ہے، تو میں غور کروں گا کیا یہ واقعی خدا کا نمائندہ ہے، اپنے اس دعوے میں سچا ہے؟ اگر اس دعوے میں سچا ہے اور میری عقل کہتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے تو میں اس کی بات مانوں گا، یہ میری عقل کا تقاضا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں نبی کی تصدیق اور اس کی تصدیق کی بنیاد پر نبی کے اخبار کی تصدیق، یہ ایک استدلال کی فارم ہے۔ تو اسی لیے بعض لوگوں بالکل نے کہا کہ ان دو چیزوں میں بند ہے، حس اور استدلال، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں امام راضی ہے جو اور بعد والے لوگ آتے ہیں، وہ جب علم کے چیپٹر کے اندر بحث کرتے ہیں تو وہ دو ہی میں بند کرتے ہیں، علم یعنی وہ تصور اور تصدیق اور نظر، وہ یعنی جو نبی کی تصدیق ہے اور اس سے جو حقائق ثابت ہوتے ہیں وہ اس کو نظر کے اندر بند کر دیتے ہیں، استدلال کے اندر بند کر دیتے ہیں۔ تو صحیح۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، جو آپ کا سوال تھا، بات اس میں شاید تھوڑی سی ڈی ٹریک ہو گئی،
کہ کیا انسان ہر چیز عقل سے معلوم کرتا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ ان معنوں میں عقل سے ہوتا ہے کہ نبی کی تصدیق بھی عقل سے کر رہا ہوں، یعنی ان معنوں میں کہ بھائی وہ سچا ہے، معجزہ اس کے فیور میں آ گیا ہے، تو اب ہم اس کی تصدیق کریں گے، یہ عقل میری کہہ رہی ہے۔ جیسے آپ کی کتاب ہے نا مقالات تفہیم مغرب، اس کے صفحہ نمبر 219 پہ آپ نے اقلیت سے اخلاقیات کشید کرنے والوں کی خدمت میں، تو اس میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ البتہ ایک اصولی بات سمجھ لینی چاہیے کہ تصور عقل دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جوہری اور آلاتی۔ جوہری عقلیت کا معنی یہ ہے کہ ہم عقل کے سامنے یہ سوال رکھیں کہ خیر و شر کیا ہے، حقیقت کا سراغ کیسے لگایا جائے، مقاصد حیات کی تعین و ترتیب کس طرح ہو۔ اس کے مقابلے میں آلتی عقل کا معنی یہ ہے کہ عقل سے کسی طے شدہ مقصد کے حصول کا طریقہ معلوم کیا جائے۔ تو میں جو سوری میں بات میں خود اپنا تھوڑا سا کم فہمی کی وجہ سے میں اس کو دوبارہ وہ کروں، میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہاں پر جو آپ نے عقل کا کہ ایک جو قسم کی جوہری، تو کیا قرآن کے اندر اور اس طرح سے، یعنی میں اس اصلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جیسے جو ریشنلسٹ لوگ ہیں یا کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو بڑے ریشنلسٹ ہیں، دین کو ہم انہی چیزوں کو مانیں گے جو ہمارے ریشنل اس کو مطمئن کرے، ہمارے عقلی پہلو کو، تو اگر ایسے نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بنیاد پہ نہیں، چلو قرآن کا تو ایک ایسا شخص جو دین اسلام پہ ہونے کا دعوے دار ہو وہ قرآن کا تو انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس کی تعویل توجیہ اس انداز سے کرے گا جس سے وہ کہے گا بھائی یہ ریشنل ہو جائے، یعنی عقلی اس کے موافق ہو جائے۔ تو میں اس مفہوم میں بار بار، یعنی میری جو الجھن تھی وہ یہاں یہ تھی کہ اس اچھا، مفہوم اس میں پھر سوال وہ کو تھوڑا پھر موقوف، میرا خیال ہے اس سوال کو تھوڑا موقوف کر لیتے ہیں، آگے شاید جی آپ نے حسن و خوب کے اوپر گفتگو جی شاید جی وہ کرنا کرنی چاہیں گے، ہے تو اس کے جی ساتھ پھر نا بات ہم کر لیں گے قرآن اور عقل کی، یعنی نصوص اور عقل کی جو آپس میں انٹر جی ریلیشن شپ ہے، اس سوال کو اس کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں ابھی، صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک کیونکہ مجھے لگ رہا ہے ٹھیک یہ ایبرپٹ ہو جائے گی اس گفتگو سے پہلے، اس ٹھیک سوال کو اگر میں ایڈریس کروں گا نا تو وہ جواب صحیح سمجھ نہیں آئے گا۔ ٹھیک ٹھیک چلے سر ٹھیک